کچھ امیجز یہاں بتاؤں گا، آپ کو بتانا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ یہ سب کیا توحید ہے یا شرک ہے۔ پہلی امیج آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، گھوڑے کی نال۔ یہ جو گھوڑے کی نال ہے، اس کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے اپنے دروازے کے اوپر اگر لگا دو تو نعمتیں آئے گی، پریشانیاں ٹل جائے گی، اچھی اچھی چیزیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یا ایسا ہے کہ 99% اللہ کے ہاتھ میں، 1% تھوڑا گھوڑے کے نال کے ہاتھ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ 100% اللہ کے ہاتھ میں، اگر آپ 1% بھی دے رہے ہو تو آپ فیل ہو گئے سبجیکٹ میں۔ دوسرا سوال، یہ فینگ شوئی کی گھنٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں نعمتیں آتی ہے، گھر میں اچھی پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے، لیکن ہر چیز کا کنٹرولر، ہم سب کا مالک اللہ ہے، جسے عربک میں ہم اللہ کہتے ہیں۔ مالک تو ایک ہی ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ گھنٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نال کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کڑے کی فوٹو دیکھیے، اس کڑے کی ایڈ میں یہ لکھا ہے کہ کاپر کڑا فار گڈ لک، لیکن گڈ اینڈ بیڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کڑے کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج میرا لکی ڈے ہے، لیکن لکی اور ان لکی کوئی دن نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ویڈنسڈے لکی دن ہے، اور بعض مسلمانوں میں بھی یہ دیکھا گیا بولے شوال کا مہینہ نوست کا مہینہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی لکی ڈے نہیں ہوتا، کوئی ان لکی ڈے نہیں ہوتا، کوئی لکی مہینہ نہیں ہوتا، کوئی ان لکی مہینہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کس کا منہ دیکھ لیا صبح صبح پورا دن خراب ہو گیا۔ کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہ دن خراب ہوتا ہے اور حقیقت میں نہ دن اچھا ہوتا ہے۔ اچھا برا ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس چیز کو ہم اپنے لیے اچھا برا سمجھتے ہیں، ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی اپاہج کو دیکھ لیے، کسی نابینا کو دیکھ لیے، کسی مجرم کو دیکھ لیے، بولے ابھی تو پورا دن خراب ہو جائے گا۔ حقیقت میں کسی کا چہرہ دیکھنے سے دن خراب نہیں ہوتا۔ یہ سٹونز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر اگر ہو اور آپ کی پیدائشی تاریخ سے میچ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کا زندگی پہ اثر آتا ہے۔ ایسا ہے؟ اگر آپ مانتے ہو کہ ایسا ہے، اس پتھر میں طاقت ہے، تو میں کہتا ہوں کتنی طاقت ہے؟ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، پتھر کی مرضی؟ پتھر کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے اچھا پتھر کون سا آپ کو پتا ہے؟ سب سے اچھا پتھر حجر اسود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کا پتھر ہے۔ اور اسی پتھر کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الحج کی حدیث ہے، انہوں نے کہا اے حجر، مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، چوم رہا ہوں، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا۔ تو کسی پتھر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نعمت دے یا پریشانی دے۔ اور اگلا سوال، جب مریض بہت برے حال میں پہنچ جاتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں ارے ابھی تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں، ابھی ہاسپٹل نہیں، ابھی تو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ حقیقت میں یہ بات غلط ہے، کیونکہ شروع میں کون بچانے والا تھا؟ اس بات میں یہ معنی پیدا ہو رہی ہے کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب بچانے والے تھے، پہلے تو ہاسپٹل تھا بچانے والا، اب کوئی نہیں رہا، ابھی اوپر والا بچا سکتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر دوا دے گا، لیکن دوا شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو دوا کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ شفا دینا چاہتا ہے، بہت سے لوگ دوا کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ بہت دوا لے کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ دوا لینا ہے کیونکہ وہ ذریعہ ہے، وہ شریعت ہے، لیکن ٹھیک کرنے والا اللہ ہے۔ اگلا سوال، 13 نمبر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوچو کہ اگر کسی کا گھر 13ویں مالے پر ہے، اور یا اگر اسے گفٹ مل جائے 13ویں مالے پہ گھر آپ کو دے رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں، یہ ممبئی کے ایک 5 سٹار ہوٹل کی لفٹ کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 مالے کے بعد 14واں مالا آ رہا ہے، 13واں مالا ہی غائب ہے۔ وہاں 13واں مالا ہے ہی نہیں، کیونکہ گیسٹ کو، مہمانوں کو 13ویں مالے پر رہنے میں پرابلم ہوتا ہے۔ اور بعض ایئر لائنز میں دیکھا گیا ہے، جیسے کہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ 12ویں رو کے بعد 14واں رو، یعنی 13 نمبر کا رو ہی غائب ہے۔
اس چیز کو چھپانے کے لیے بعض ایئر لائنز ایسا بھی کرتے ہیں 12 کے بعد 15 لاتے ہیں تاکہ 13 خالی غائب کریں گے تو پکڑے جائیں گے. دکھائی دیتا ہے ایسی فوٹو آ جائے گی تو 13 14 دونوں غائب کر دیتے ہیں, لیکن مقصد ہوتا ہے 13 کو غائب کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو 13ویں رو میں سیٹ مل گئی اور اسے محسوس ہونے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ, تو ہم دیکھتے ہیں یہ سارے بلیفز لوگوں میں ہے, حالانکہ 13 نمبر میں کچھ نہیں ہے. سب چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. 13ویں نمبر میں تو نہیں ہے. 786 کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور 786 کے بارے میں تو مشہور ہے, لوگ اپنی گاڑی کے نمبر پلیٹ میں لگاتے ہیں, پتہ نہیں لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, لیکن 786 میں بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 786 نمبر نہیں یوز کیا. یہ جو ٹوٹل کے ذریعے لایا گیا وہ سسٹم بھی اسلامکلی ثابت نہیں ہے, لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن نمبر کی بات کر رہے ہیں تو اس نمبر میں کوئی طاقت نہیں ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور آپ کیا کہیں گے کالی بلی کے بارے میں؟ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 107 میں, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے نعمت رکھی ہے, وہ نعمت کو ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی کہاں سے روکے گی؟ ایک بار ایسا ہوا کہ میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا, ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں, کوئی چیز ہوتی ہے جو نشانی ہوتی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. کالی بلی نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. میں نے کہا کہ کالی بلی کیسے نشانی ہو سکتی؟ ہاں, اگر شیر راستہ کاٹ گیا تو یہ نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شیر راستہ کاٹ گیا آپ کا تو پرابلم آنے والا, آ گیا پرابلم, بھاگو جان بچاؤ اپنی. لیکن بیچاری کالی بلی کیا پرابلم دے گی؟ وہ تو خود اپنے اوپر نفع نقصان کی مالک نہیں ہے, وہ تو معمولی سی ایک اللہ کی مخلوق ہے. اگلا سوال, ستارے گردش میں ہے, ستاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ستاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. وہ ستارے تو خود اپنی روشنی ہم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے, ہر سال ایسے بہت سارے ستارے ہیں جو ہم سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کی روشنی تک ہم تک نہیں پہنچ پائے گی. کیوں؟ کیونکہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے, جو پوری کائنات ہے وہ پھیل رہی ہے. جب وہ پھیل رہی ہے, وہ ستارے اتنے دور ہو جا رہے ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی, کئی سالوں تک نہیں پہنچ پائے گی. وہ ستارے ہمارے ساتھ کیا اچھا ہوتا ہے کیا برا ہوتا ہے اس میں کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ تختی آپ نے دیکھا ہوگا, بہت لوگ دکانوں میں لگاتے ہیں, گھر میں لگاتے ہیں, کہتے ہیں برکت آئے گی, پریشانی سے بچیں گے. لیکن حقیقت میں اس تختی کے ہاتھ میں اگر آپ ہے مانتے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ 100% اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہاں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ میں تو ہے. بعض لوگ جو تعویذ پہنتے ہیں, اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ تعویذ یہاں اتار کے جاؤ تو کہتے ہیں نہیں راستے میں کچھ ہو جائے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من علقا تمیمتا فقد اشرکا, جس نے تعویذ یا تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن والا تعویذ لٹکا سکتے ہو, باقی تعویذ نہیں لٹکانا. حقیقت میں یہ ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس میں مطلق طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, سب کو شامل کرتے ہوئے کہہ دیا فقد اشرکا, اس نے تو شرک کر دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ, جو کوئی چیز لٹکا لیتا ہے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اس کا ایک عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ ہے مجھے بچانے والا, یہ ہے مصیبت ٹالنے والا, ایک غیبی طاقت ہے اس کے اندر. لیکن یہ سب چیز کرنے والا تو اللہ ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ توحید الربوبیہ سمجھ چکے ہیں. اس سیکشن کو ختم کرنے میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ بتائیے کہ کیا اللہ آپ کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ یا ساتھ میں کوئی کڑا بھی چاہیے, اللہ کے ساتھ میں کوئی پتھر بھی چاہیے, اللہ کے ساتھ میں کوئی دھاگا بھی چاہیے, اللہ کے ساتھ میں کوئی گھوڑے کی نال بھی چاہیے, یا اللہ کافی ہے؟ تو یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ
और